عزیز عارف کا سلام قبول کریں. اور میں آپ کو ملواتا رہتا ہوں کسی چیئرمین سے, اور ملوانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی خود نمائی ہو. ان کو تو میں نچوڑتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو, بلدیاتی ملازمین جو ہیں ان کو اور لوگوں کو سہولیات ملے. اور ویسے بھی کراچی میں جو نو ٹاؤن ہے, جو جماعت اسلامی سے ان کا نعرہ خدمت خدمت ہے, وہ خدمت کر بھی رہے. لیکن ان کی یہاں ایک کمزوری ہے, وہ ان کو پکڑنے کے لیے آ جائیں. لیکن بہت سارے سوالات کروں گا, لیکن پہلے وہ سوال جو کمزوری ہے وہ بھی پوچھوں گا. سید محمد مظفر, چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن, دکھاتا رہتا ہوں, اور پہلا سوال ہی تیر والا مارتا ہوں ان کو. ابے بھائی آپ کے پاس پیسہ تو ہے یار, تھوڑا بہت تو ہے, ریکوری بھی کر لیتے ہو. یہ ریٹائر ملازمین میرے, ان کو کب دو گے یار؟ ان کو دو, ان کے چولہے بند ہو چکے ہوتے. کوئی اچھی خبر آج دیتے ہیں آپ. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک چیز کو آپ مستقل میں دیکھ رہے ہیں, شروع سے آپ اس کو بہت فوکس کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. تو ایک تو اس میں آپ کا بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو کہ جو جس ٹاؤن میں بھی یہ فائنل اسسٹنٹ اور لیو انکیشمنٹ دیا جا رہا ہے, اس میں آپ کی بھی ایک وہ ہے, آپ نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کا یہاں آنا ہی بڑا نیک شگون رہا ہے, کیونکہ ہم نے آج ہی چیک سائن کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں ان کو بلا کے ہم یہ دے رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ کوئی پوری رقم دے رہے ہیں, یعنی کسی فرد کو 9 لاکھ ایک ساتھ ملیں گے, کسی کو 6 لاکھ ایک ساتھ ملیں گے, تو اس کے کچھ کام آ سکے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آپ جو ہے, اچھا کتنے ہے, 25 26 2700 200 کتنے ملازمین ہیں آپ کے؟ اصل میں یہ چونکہ لیاقت آباد زون تھا ڈی ایم سی کا, تو اس میں اصل میں بٹوارا ہوا ہے. باقی ہمارے ہاں کہیں پہ کسی ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس طرح کا بٹوارا نہیں ہوا جیسا یہاں ہوا ہے. تو یہاں پہ جو تقریباً 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی وہ تھی لائبلٹی, تو وہ ہم نے آدھی بانٹی ہے. تو تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ ہم بانٹ رہے ہیں, 1 کروڑ 30 لاکھ لیاقت آباد بانٹے گا. تو اب 1 کروڑ 30 لاکھ ہم اتنا نہیں ہے کہ ایک ساتھ بانٹ سکیں. تو وہ ہم نے میرٹ پہ ایک لسٹ بنا لی ہے, جو سب سے پرانا ہے اس کو سب سے پہلے, جو بالکل نیا ہے اس کو سب سے آخر میں. تو اس کے حساب سے اب ہم ہر مہینے 4-5 لوگوں کو فارغ کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے پالیسی بنائی ہے, اللہ کرے کامیابی دے, اللہ کا سرخرو کرتا ہے. اگر آدمی کو نیت صحیح ہو تو پھر منزل آسان ہے. ان کے پاس جو بتایا جائے 26 ملازمین, تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا تھا 26 ملازمین ہیں, اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے 5-5 10-10 کر کے یہ دیں گے, کیونکہ اوزرٹی آپ کو پتہ ہے ان کی مقابلہ 2.5-3 کروڑ سے 4-5 کروڑ روپے, اور اس میں کام بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو اس میں تنخواہیں دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں, اور یہ ریکوری پہ تو یہ شکنجا بھی پوچھتا ہوں, تو وہ پیسے بچا کے, یہ بڑی بات ہے کہ کسی کے 9 ہیں, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 12 ہیں, کسی کے 5 ہیں, پورے پیسے دے رہے ہیں, قسطوں پہ نہیں دے رہے تاکہ وہ مرے نہیں. ان کی تنخواہیں بند ہو چکی ہے, یقیناً ان کے بیوی بچے کھائیں گے. اگر اب ریٹائر ہونے کے بعد تو بیماریاں لگتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. سید محمد مظفر کا یہ کارنامہ ہوگا, میں تو سمجھ رہا تھا کریں گے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کریڈٹ ہے, بھائی میرا کریڈٹ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, 9 ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے حافظ نعیم الرحمان جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں, ان کی واضح ہدایتوں پر انہوں نے کیا. میں تو خط چھیڑنا میرا کام ہے, اگر نہیں چھیڑوں تو پھر میرا کام بیکار ہے. تو ان کی کاوشیں تھی کہ ٹاپ پہ میں نے کہا کہ وہ نارتھ بات ہے 2 کروڑ روپے, پھر وہ آپ کے نیو کراچی 1 کروڑ 70 لاکھ روپے دے چکے ہیں, ماڈل کالونی والے 1 کروڑ 52 لاکھ دے چکے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کے شاہ فیصل ٹاؤن کے گور کھٹک نے زبردست کام کیا, 1 کروڑ 51 لاکھ دے دیے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر فراز حسیب جو لیاقت آباد ٹاؤن کے انہوں نے 70-80 لاکھ انہوں نے بھی دیے. اس کے بعد بلدیہ ٹاؤن میں اسکانی ہے, عبدالکریم اسکانی نے دیے, ماری پور میں ہمایوں خان نے دیے. تو یہ ایک پیٹرن چل چکا ہے, اور انشاءاللہ رکے گا نہیں, رکنے بھی نہیں دوں گا. لیکن اچھا مظفر صاحب یہ بتائیں, کسی بھی ادارے کی سانسیں جو ہوتی ہیں یا پیسے ہوتے ہیں وہ ریکوری ہوتی ہے. اگر میں کرپٹ آدمی ہوں نا, آپ کا افسر ہوں, میں کرپٹ آدمی ہوں, اگر میں سانسیں بند کر دوں گا تو ادارہ چلے گا نہیں. چیک اینڈ بیلنس اور ریکوری پہ مطمئن ہے؟ ہاں, ریکوری میں الحمدللہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں, اور ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے, کونسل ریزولوشن پاس کی ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹ تھے پریویس وہ بہت زیادہ تھے, ان کو تقریباً آدھا کر دیا ہے ہم نے, تاکہ ہماری ریکوری بڑھے. اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے ٹیکسز ہیں ان میں بھی لوگوں کو لگایا ہے, ان کو بہت اچھی ٹیم بنائی ہے ہم نے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ریکوری بڑھ رہی ہے ہماری, اور بڑھے گی اور بڑھے گی انشاءاللہ. یہ اللہ کرے بڑھے. ریکوری ہی سانسیں ہوتی ہے کسی ادارے کی, اور یقینی طور پر وہ بڑھے گی تو لیاقت آباد ٹاؤن پھلے پھولے گا, ان کے افسران و ملازمین بھی پھلے پھولیں گے, اور ہمارے لوگ جو لیاقت آباد ٹاؤن کی حدود میں ہیں وہ بھی پھلے. یار یہ ناظم آباد ٹاؤن, سوری لیاقت آباد فراز, یہ ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین ہیں سید محمد مظفر, جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے.
تو اچھا مظفر صاحب ایک اور بات بتائیے گا, آپ نے ابھی ایک اجلاس کیا تھا, اس میں کچھ قراردادیں پاس کی تھیں کہ آپ کے پارکوں پہ قبضہ ہے اور یہ وہ, آپ نے بڑا سخت اس میں لہجہ بھی استعمال کیا تھا کہ ہم اس کو آزاد کروائیں گے, اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی؟ ہاں, اس میں ایک تو ہم نے جب یہ ریزولوشن پاس کی تھی مختلف پارکوں کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک لیگل ایڈوائزر کی بھی پاس کی تھی اور لیگل ایڈوائزر بھی رکھ لیا تھا. اور اب ہم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں, کورٹس میں جا رہے ہیں, جو کیس کورٹس میں ہیں ان کو اب ہم فیس کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ کچھ پارکسوں میں بہت جلد پہلی ہیئرنگ میں مل جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پارکس ہمارے ایسے ہیں جس پہ ابھی ہم قانونی کارروائی کریں گے, جو کہ ماسٹر پلان میں ہمارا ایس ٹی پلاٹ ہے یا گرین بیلٹ ہے. اور ہم نے یہ کے ایم سی کو لکھا کہ بھائی ہمارا گرین بیلٹ یا پارک ہے یا ایس ٹی پارک ہے. انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ ہمارا پارکنگ ہے, چارج پارکنگ کے ایریاز ہیں, باقاعدہ ان کا لیٹر آیا ہے. تو اب اس لیٹر کا جواب ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کورٹ میں جائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے, وہ پارک تھا, اس کا افتتاح سابق جو 2010 میں جو ناظمین تھے اسامہ قادری وغیرہ انہوں نے افتتاح کرایا تھا. یہ تو سب چیزیں ریکارڈ پر ہے کہ وہ پارکنگ ایریا نہیں ہے, وہ پارک تھا, اس پہ تو آپ جیت جاؤ گے, لیگل معاملات ہے اس میں تو آپ جیت جاؤ گے. یار ایک آپ کا محکمہ ہوتا ہے وہ سینیٹیشن, بڑا درد سر ہے نا, اس کا ڈائریکٹر بھی 2 نمبر ہوگا, ڈپٹی ڈائریکٹر بھی 2 نمبر ہوگا, سارے 2 نمبر. شاید سچ بولنا یار مظفر بھائی, بچانا نہیں کسی کو, یا آپ بتائیں کہ کام آپ کا نہیں ہے سینیٹیشن, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ نے زبردستی آپ سینیٹیشن والوں کو تنخواہ کیوں دے رہے ہو یار, کس قانون کے دیتے ہو, آپ کا تو معاہدہ ہی نہیں ہے یار. دیکھو بچانا نہیں, سچ بولنا. نہیں, میں بچا نہیں رہا, ہم تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں, اور ہم کیا وزیر اعلیٰ سندھ بھی جو ابھی ہیں کیئر ٹیکر, یہ بھی ان سے وہ نہیں ہے. اور ہم تو اپنا سینیٹیشن, ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ایک اچھا بڑا اسٹاف ہے, اور ہم تو ان کو کھڑا کر رہے ہیں, اور ہم تو اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں, اور اب تک ہم 6-7 گاڑیاں ہم آن روڈ ابھی ایک ہفتے میں لے آئیں گے. اور ہم تو ایک پیرل انشاءاللہ اپنا سالڈ ویسٹ کے اوپر اپنا ڈپینڈ نہیں کریں گے. تو ہمیں تو اپنے اسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں, اور الحمدللہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ پورا اتر رہا ہے. اب ابھی بھی جو بھی کئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے اس سے کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں. بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائس اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور وزیر اعلیٰ نے تو کہا ہے 26 ارب روپے ہم ان کو دے رہے ہیں, اور 2014 میں بنا تھا یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. 2017 میں ان کی مشینری رات کو 2:15 بجے آئی تھی, جہاں خان شورو پورٹ سے لے کے آئے تھے. میں وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا, 2:15 بجے رات کی, جس میں سے 2 گاڑیاں ٹکرا بھی گئی تھیں. خیر کوئی بات. لیکن یہ کیوں پیرالل نظام چلا رہے ہیں یار, کیوں چلا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنی عزت بچا رہے ہیں, یہ منتخب چیئرمین ہے اور لوگ ان کو پکڑتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کام نہیں ہے, ان کے کسی افسر کا کام نہیں ہے, یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے. آپ نہ نازم آباد ٹاؤن جا سکتے ہو, نہ لیاقت آباد, نہ تحریک انصاف کا کوئی چیئرمین ہو, پی ایس پارٹی کا چیئرمین, اس کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے, نہ ان کے کونسلر کو پکڑ سکتے ہو, نہ ان کے یو سی کونسلر کو, اس لیے کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے ان کو پکڑو, ان کے دفتر جاؤ. اچھا چلو بھائی, آپ نے تو کہا, اور یقینی طور پر آپ پیرل سسٹم اس لیے چلا رہے ہو, اپنی عزت بچا رہے ہو, اور لوگوں کو آپ نے سہولت دینی ہے جنہوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے. بہرحال آپ نے کچھ افتتاح بھی کرائے تھے بھائی, اب جو ہے شاید میرے خیال الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن کوئی تحفے ہیں نازم آباد ٹاؤن کے لیے؟ اب پائپ لائن میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس وقت روڈیں بنوا رہے ہیں, پیچ ورک کا بہت بڑا کام نازم آباد میں اس وقت ہو رہا ہے, لیکن فی الحال وہ اس کا شکار ہے. اس کے علاوہ پارکس جو ہے دوبارہ ہم کچھ پارک اور اٹھے, جیسے ہم نے ماڈل پارک بنایا تھا, اس طرز کے جو ہے 2-3 پارک اس وقت ان پہ کام ہو رہا ہے, پرانا کام ہو رہا ہے اور وہ جاری ہے. تو شاید ہم اس کے افتتاح نہ کر سکیں, اگر 8 فروری سے پہلے وہ تیار ہو گئے تو افتتاح ظاہر ہے کہ 10-20 پارک ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس تو 100 سے زیادہ پارک ہیں, تو ہم تو ہلکے 5-5 6-6 پارک تیار کر رہے ہیں. 100 پارک ہے نازم آباد ٹاؤن میں, اور یہ ایک زمانے میں ڈیولپ ٹاؤن ہوتا تھا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بنانے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں میں تزئین و آرائش کر رہا ہوں, اب تو جگہ ہی نہیں ہے, وہ بنے ہوئے ہیں, اور جن پہ قبضہ تھا ان کو چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی آپ نے دیکھا ہوگا, حافظ نعیم الرحمن آئے تھے, انہوں نے ماڈل پارک کا افتتاح, اور 3-4 پارک کے افتتاح کیا تھا, ایک لائن میں بھاگتے ہوئے انہوں نے کیا تھا, جس پہ لوگوں نے, بچوں نے ان کو پکڑ بھی لیا تھا, اور ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. تو خیر بہرحال جہاں وہ جاتے ہیں تو پھر پیچھے قافلہ ہی ہوتا ہے ان کے. یار یہ بتائیں کہ ریٹائر ملازمین مارے پھر رہے ہیں. عمیر صاحب نے, آپ کے بہت چہیتے میرے ہیں, آپ کے پسندیدہ ہیں, انہوں نے وہ کھڑکی بند کر دی ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ کے کھڑکی بند کر دی غیر قانونی 16 اکتوبر کو. وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں کہ ٹاؤن دے گا. آپ کی لوگ بوٹیاں نوچنے آتے ہوں گے نا, تو کیسے دے گا ٹاؤن یار؟ آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟
نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور جو اب پرانے ہیں اور جو کے ایم سی میں ہیں ان کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ میئر صاحب ہی کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن اب آئندہ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ پینشن اکاؤنٹ اور گریجویٹی اکاؤنٹ اب کھول لیے اپنے ٹاؤن کے. تو اب جو ہمارے ملازمین ہیں ناز آباد ٹاؤن کے، ان کے تو انشاءاللہ سیکیور رہ جائے گی ہر چیز. لیکن جو بیچ میں جو کے ایم سی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ تو گورنمنٹ آف سندھ یا کے ایم سی کرے گی تو کچھ ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، صرف زبانی کلامی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بغیر نوٹیفیکیشن کے یہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم کرنے میں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ نہ تو یہ دے سکتے ہیں بغیر نوٹیفیکیشن کے، ان کے لیے عذاب بن جائے گا، اور نہ تو ان کی اوزرٹی اتنی ہے کہ یہ دے سکتے ہیں. اوزرٹی بڑھ جائے یہ یار آپ کی تو خیر چلے گی نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد کوئی جمہوری لوگ اس طرح کے لوگ آ جائیں کہ آپ ان سے درخواست کرو کہ بھائی اللہ کے واسطے کچھ نہیں دے سے، اوزرٹی نہیں بڑھاؤ، تم نے تو بیوقوف بنا کے بجٹ بھی لے لیا تھا ہم سے کہ ہم اوزرٹی دیں گے. کوئی گرانٹ شرانٹ کا لیٹر لکھیں گے. ابھی تو خیر الیکشن کی کہانی ہاں لکھیں گے، بالکل لکھیں گے. اور یہ نوٹیفیکیشن اس کا آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وہ پیسے بھی دیں گے، کچھ کریں گے، بس اس کا انتظار ہے. وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ڈیولپمنٹ کے کام آپ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کرا سکتے. میں بھی آپ کو نہیں پکڑ سکتا کہ آپ لیاقت آباد میں سڑک کیوں نہیں بنا رہے، آپ یہ پل کیوں نہیں بنا رہے، آپ یہ پلازا کیوں نہیں بنا، میں آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ نہیں آتے، اوزرٹی آتی ہے تنخواہ کے لیے، آپ اس کے پابند ہو. لیکن آپ خدمت کر لے تو کچھ ریکوری سے پیسے کے ہم یہ لوگوں کو پارک دے دیں یا سڑک بنا دیں، پیچ ورک کر دیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی گرانٹ مانگے کہ بھائی یا تو ڈیولپمنٹ فنڈ دو یا پھر ہمیں 2-4-5 کروڑ کی گرانٹ ہماری باندھو. جی بالکل، یہ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو حافظ نعیم صاحب کا ایک وہ ہے کہ جو اوزیٹی کا شیئر طے ہوا تھا اس میں 75% اوزیٹی جو ہے ہمیں ملنی چاہیے، لیکن ملتی ہے 25-30%، اور یہ خلاف قانون ہے. تو یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ابھی کیئر ٹیکر سے یا پیپلز پارٹی تو کراچی کو کچھ نہیں دے گی. تو جب اب دیکھیں آگے، اگر صوبائی حکومت کراچی والوں نے جماعت کا ساتھ دے دیا اور صوبائی حکومت جماعت اسلامی کی بن گئی یا ایسا رول ادا کر سکی، تو پھر امید ہے ہمیں کہ تو پھر کراچی کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ. سید محمد مظفر چیئرمین ناز آباد کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا نقشہ بدل جائے گا، اور یقیناً ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں، ڈی ڈی او پاور ملے ہوئے 3 مہینے ہوئے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. پھر آخر میں چھیڑ دیتا ہوں ان کو، ڈائریکٹر سینیٹیشن سے مطمئن ہے پورے ڈپارٹمنٹ سے؟ ہاں مطمئن ہے، بلکہ ہمارے یہی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کی جو نالائقیاں ہیں اس کو اسی کے ذریعے تو ہم کور کرتے ہیں. سید محمد مظفر چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن کھری باتیں کرتے ہیں، منافق نہیں ہے، جو منہ پہ ہے وہ ہے، پیچھے بات نہیں کرتے. انہوں نے اپنے عزائم بھی بتا دیے اور ناظم آباد ٹاؤن کو کس طرح یہ اوپر لائیں گے وہ بھی بتا دیا. سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ چلانے کا مقصد بتا دیا. میں بار بار چھیڑ رہا تھا کہ شاید یہ بولے کہ ہاں یار ہم کیوں چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ہم مجبور ہیں اپنے لوگوں کو ناظم آباد کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے، مجبور ہیں. گرین کے لیے وہ کام کر رہے ہیں محکمہ باغات کے ساتھ، ایم این ڈی کا محکمہ فعال ہے، سڑکوں کی پیوند کاری کا عمل جاری ہے، لیکن الیکشن کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگی. وہ آگے جا کے یہ اور فعال کردار کا بھی 4 سال پڑے ہوئے ہیں، 3.5 سال پڑے ہوئے ہیں. یقیناً خدمت کے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی آتے رہتے ہیں اور پھر ان کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. یقیناً ان سے تو بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ ضلع وسطی میں جو ان کے 5 ان کے چیئرمین ہیں، یقیناً سدھار آئے گا، لوگوں میں خوشحالی آئے گی چہرے پہ کہ ان کو بلدیاتی سہولتیں میسر آ رہی ہیں. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی. عظمیٰ کراچی کا ادارہ سیم جو یقینی طور پر ٹریننگ کے معاملے میں پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح پر اپنی افادیت اور اہمیت کو منواتا چلا آ رہا ہے، اس نے ایک دفعہ پھر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 منتخب چیئرمینوں کو ٹریننگ کے لیے ایک باقاعدہ کورس کا اہتمام کیا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں مختلف ٹاؤنز کے یعنی کہ جو چیئرمینز تھے 9 منتخب، انہوں نے اس ٹریننگ میں حصہ لیا اور قابل احترام ٹرینرز یہاں موجود تھے، جس میں ہماری قابل احترام شمی ممتاز جو کہ بلدیاتی امور کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں اور سٹی کونسل کی ممبر بھی رہی ہیں اور پھر رکن سندھ اسمبلی بھی رہیں، لیکن بہرحال ان کو بلدیاتی امور کا تجربہ ہے. انہوں نے بھی شرف برشا کے وہ خود سٹی کونسل آئیں اور انہوں نے 9 منتخب چیئرمینوں کو ٹریننگ بھی، لیکچر بھی دیا. دیگر لیکچرار بھی یہاں آئے، انہوں نے بھی، جس میں آئی بی اے کے تھے، یونیورسٹی سے تھے، انہوں نے بھی قابل قدر اپنی کاوشیں یہاں پر صرف کی. تاہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک خاتون ٹرینر کچھ کہہ رہی ہیں، ہم آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں، انہی کی زبانی سنیے. پھر آپ اس کانسیکوینسز کے لیے ریڈی ہونے چاہیے، ایموشنلی بھی، فائنینشلی بھی اور لیگلی بھی ایٹسیٹرا. اور فائنلی ہے
consequences if you are not engaged in a conflict. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کانفلکٹ میں نہیں جاتے, آپ کو کانفلکٹ میں جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا وہ کانسیکوینس, وہ رزلٹ جو کہ اس کانفلکٹ میں آیا, دین وین یو انوالو ان کانفلکٹ. تو یہ 6 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. امپورٹنس آف ایشو کیا ہے, کتنی انرجی انوالو ہو رہی ہے, awareness of potential results, ready for the result, and what if you not go. ٹریننگ مکمل ہوئی. چیئرمینوں کو یقینی طور پر کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور یہ تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے خوبصورت گلدستہ ہے چیئرمینوں کا جو ٹریننگ میں شریک ہوئے تھے. لیکن ہم آپ کو ایک منٹ کے ان کے تاثرات سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھا کہ نہیں. ذرا سنیے ذرا انہی کی زبانی. اس ٹریننگ کے بعد میں اپنے آپ کو خاصا طاقتور محسوس کرتا ہوں اور مجھے پتہ چل گیا کہ کس طرح لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے اور ڈپارٹمنٹ سے یا KMC سے یا سندھ گورنمنٹ سے یا DMC سے کام کیسے لینا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے واجب احترام میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کا اور اپنے ڈپٹی میئر محترم جناب سلمان عبداللہ مراد صاحب کا اس سیشن کے لیے. یہ بڑا آج جو سیشن ہمارا چلا ہے بڑا معلوماتی تھا. کولیگز تھے یہاں پہ, ہم ایک بیٹھے اور اچھی انفارمیٹیو 5 دن کی ٹریننگ رہی. اس پہ سٹی انسٹیٹیوٹ کے جو مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں, شاہد صاحب, سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جو ایکٹ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, جس کے بارے میں ہم اتنا انفارم نہیں تھے. اس کے علاوہ ایتھکس جو مین امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے آپ جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں پبلکلی, ان تمام چیزوں پر ہمیں بہت اچھی آگاہی ملی. سم بلدیہ عظمیٰ کراچی یہ کھل جا سم ہے اور باقاعدہ کھل جاتی ہے, یعنی کہ یہ ذہنوں کو تر و تازہ کرتی ہے اور چیئرمینوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. افسران و ملازمین کے ٹریننگ کورس بھی یہ کراتا ہے. لیکن آج اس نے جو چیئرمینوں کو ٹریننگ دی ہے جس سے وہ مطمئن ہے, اللہ معاف کرے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹاؤن والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, لوکل گورنمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے. اب کیا سکھا رہا ہو بھائی تم, کوئی بات نہیں, لیکن یہ سیکھنے کا عمل ہے اور یقینی طور پر آج جو یہ سیکھ رہے ہیں یہ ان کے کام آئے گا. اپنے لوگوں کی خدمت کرنے میں ان کو یقینی طور پر سم کا ادارہ یاد رہے گا جہاں سے انہوں نے سیکھا. اور قابل احترام ٹرینرز جو آئے تھے جنہوں نے سکھایا ہے وہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں, ان کا یہ احترام کرتے رہیں گے. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے کراچی. چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے MD چیف سائیکریٹسٹ ڈاکٹر سید مبین اختر کے ہمراہ گلشن اقبال میں کراچی نفسیاتی ہسپتال کی شاخ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اس موقع پر ڈائریکٹر نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ, ڈائریکٹر میڈیسن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فضل قاسم اور دیگر اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر اسٹاف بھی موجود تھے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین نے کہا کہ گلشن اقبال کے درمیان کراچی میں نفسیاتی ہسپتال کا قیام خوش آئندہ ہے. اس سے گلشن ٹاؤن کے نفسیاتی مریضوں کو ان کے گھر کے نزدیک سستا اور مؤثر علاج مہیا ہوگا. چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے کہا کہ نفسیاتی بیماری اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس بیماری میں مبتلا نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس بیماری کا شکار بظاہر ہنستا بولتا دکھائی دیتا ہے لیکن اچانک یہ آہستہ آہستہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے جو کہ مستقل بنیادوں پر رہ تو خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کی بروقت تشخیص اور علاج سے مریضوں کو معاشرے کا قیمتی اثاثہ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فواد چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن نے کراچی نفسیاتی ہسپتال کی انتظامیہ کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے نفسیاتی مریضوں کو سہولیات میسر آ رہی ہے اور امید ہے کہ یہ نئی برانچ میں بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اس موقع پر دیگر ڈاکٹرز اور معززین نے بھی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. بعد ازاں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے تقریب کے شرکاء میں تحائف بھی تقسیم کیے اور یقینی طور پر نفسیاتی علاج اب افسران و ملازمین کی طرف بھی جا سکتا ہے. کوئی بات نہیں. عزیز ظارف, ٹی وی ٹوڈے کراچی. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کبھی سفید ہاتھی ہوا کرتا تھا اب شاید اپنی ڈگر پر آ رہا ہے. جو اس کی افادیت تھی, جو اس کا نام تھا, شاید وہ بحال ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹر جنرل کے لیے نوید انور صدیقی نے جب سے قدم رکھا ہے کوئی اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہے. اور جو ہماری CBA تھی KD امپلائز یونین MKO پاکستان جو کائیں کر کے جینا دوبر کرتی تھی, اس کی کائیں بھی بند کر دی. زبردست نوید انور صدیقی یونین کا گلا ہی دبا دیا ہے. کوئی بات نہیں, لیکن
एम्प्लॉयमेंट यूनियन अपने जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। ये बात हमारे DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी जान लें। लेकिन हम आपको अच्छी खबर देते हैं क्योंकि काम की खबर है। KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA MQ पाकिस्तान के सरपरस्त आला और KDA यूनिट इंचार्ज सैयद इमरान हुसैन जाफरी, CBA के सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास और यूनियन के सीनियर मेंबर नदीम खोकर और यूनियन के सीनियर मेंबर जिशान मलिक और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेर अफगन, नायब सदर अब्दुल अजीज खान जहां इस मौके पर मौजूद थे, वहीं पर KDA एम्प्लॉयज यूनियन MQ पाकिस्तान के सरपरस्त आला और KDA यूनिट इंचार्ज सैयद इमरान हुसैन जाफरी ने कहा कि KDA मुलाजमीन और अफसरान को ये खुशखबरी दी जा रही है। जी हाँ, कि डाउ मेडिकल अस्पताल और लेबोरेटरी को बहाल कर दिया गया है। इस मौके पर CBA के सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ ने कहा कि डायरेक्टर जनरल KDA नवेद अनवर सिद्दीकी की जाती दिलचस्पी और काविशों की वजह से डाउ मेडिकल अस्पताल मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। KDA की तारीख में पहली मर्तबा किसी अस्पताल की मैनेजमेंट को DG KDA ने एतमाद में लेकर KDA मुलाजमीन का ये देरीना मेडिकल की सहूलत का मसला हल करा दिया है, जिसपे KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA MQ पाकिस्तान KDA के डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है और इनकी काविशों को कदर की निगाह से देखती है। जबकि KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA को भी एतमाद में ले लिया गया है और उसके साथ ही ये काम हो रहा है। बाहमी तौर पर यह फैसला आया है कि डाउ मेडिकल कॉलेज के पुराने जो बकायाजात थे, इनमें से हम 60 लाख की रकम अदा कर देंगे। KDA के 2200 हाजिर सर्विस मुलाजमीन और 4000 रिटायर मुलाजमीन के लिए मेडिकल की सहूलत बहाल हो जाएगी। ये अच्छी खबर है कि 4000 रिटायर मुलाजमीन के जो मेडिकल की सहूलत मिलेगी, ये खुशाइंदा खबर है। जो हमारी दीगर लेबोरेटरीज बंद थी, इनके बजाय डाउ मेडिकल की तमाम 28 लेबोरेटरीज अब KDA पैनल पर आ जाएंगी। ये भी बड़ी खबर है। लेकिन इस मौके पर अब्दुल मारूफ खान और दीगर ने क्या कहा वो भी सुनिए और डायरेक्टर जनरल KDA नवेद अनवर सिद्दीकी क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। इदारे के तमाम मुलाजिमीन को और इदारे के तमाम अफसरानों को ये बात उनके इल्म में लाना चाहती है कि इदारे तरक्कियात कराची के डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी की जाती दिलचस्पी की वजह से कल तमाम डाउ हॉस्पिटल के तमाम मुलाजिमीन के रिटायर्ड मुलाजिमीन को डाउ हॉस्पिटल की तमाम लेबोरेटरी को नवेद अनवर सिद्दीकी ने ऑन कर दिया है। अपनी बुलाकर तमाम डाउ मेडिकल हॉस्पिटल को मैनेजमेंट को बुलाकर नवेद अनवर सिद्दीकी ने ये काम किया है। आज तक कोई ये काम नहीं कर पाया। इस सिलसिले में KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA नवेद अनवर सिद्दीकी का बेहद ममनून और मशहूर है कि इनकी ज़ाती दिलचस्पी रहते आज वो मुलाजमीन जो मेडिकल के लिए तरस रहे थे, वो रिटायर्ड मुलाजमीन जो अपने घरों में परेशान थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, ये नवेद अनवर सिद्दीकी का काम है कि आज शाम तक जो डाउ मेडिकल के पुराने ड्यूज थे उनमें से हम 60 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे। और उन्होंने मुझसे ये कमिटमेंट की है कि जैसे ही ये पेमेंट आप करेंगे तो हम जो KDA के मुलाजमीन है, अच्छा मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है कि जो हमारे हाजिर सर्विस मुलाजमीन है 2200 और जो 4000 पेंशनर है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सुबह से डाउ मेडिकल का पैनल हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी खुल जाएगा। सुना आपने। यकीनी तौर पर KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA MQ पाकिस्तान की एक और कामयाबी है और DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी अगर इसी तरह काम करते रहे तो वो दुआएं लेंगे, वरना फिर यही यूनियन काएं करके ठोंगे मारेगी। अजीज आरिफ, TV टुडे।